ہال کے اندر روشنیوں کا سیلاب تھا۔ جھاڑ فانوس کی روشنی میں ہر چہرہ چمک رہا تھا، مگر نایاب کا دل سکون سے خالی تھا۔ اس نے سفید و سرخ جوڑے کے ساتھ چمکتے زیورات پہنے تھے، لیکن آئینے میں جھانکنے پر اپنی مسکراہٹ زبردستی کی لگ رہی تھی۔ یہ لمحہ ہر لڑکی کے خواب کا ہوتا ہے، مگر میرے دل میں یہ اجنبی سا خوف کیوں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کمرے کے باہر ہجوم تھا، کہکے تھے، خوشبو تھی، لیکن نایاب کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دل میں ایک انجانا سا دھڑکا تھا۔ آنے والے لمحے اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ احمد دوسری طرف بیٹھے تھے، کالی شیروانی میں، سنجیدہ نگاہیں جھکی ہوئی۔ لوگوں نے مبارکباد دی، وہ بس رسمی مسکراہٹ دیتے گئے۔ کیا یہ لڑکی مجھے قبول کرے گی؟ کیا میں اس کے خوابوں کا وہ شہزادہ نہیں جس کی وہ منتظر رہی ہوگی؟ دل ہی دل میں احمد سوچ رہے تھے۔ ان کے بھی دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر چہرہ پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے۔ احمد ولد نعیم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احمد نے سر اٹھا کر ایک لمحے کو لوگوں کی بھیڑ میں چھپی نایاب کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ نایاب کا دل جیسے رک سا گیا۔ سب نگاہیں اسی پر تھیں، لب کانپے، آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے بھی آہستگی سے کہا، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ تھے، مگر ان کا بوجھ پہاڑ جیسا، جیسے کسی اجنبی کو ہمیشہ کے لیے اپنے حصے میں قبول کر لیا ہو۔ تقریب ختم ہوئی، سب مبارکباد دینے لگے۔ نایاب کو سہاگ رات کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈری بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولا، احمد اندر آئے۔ لمحہ دونوں کے لیے کتنا اجنبی تھا۔ دونوں دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے، مگر چہرے پر ضبط کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ احمد نے آہستگی سے بولے، السلام علیکم۔ نایاب نے نظریں جھکا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد نے کرسی کھینچ کر نایاب سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یہ لمحہ آپ کے لیے بھی اجنبی ہے اور میرے لیے بھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ وقت کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ یہ رشتہ آپ کا ہے، تبھی یہ مکمل ہوگا۔ نایاب نے چونک کر پہلی بار احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ احمد اتنی نرمی سے بات کریں گے۔ رات ڈھلتی گئی، باتیں کم ہوئیں، خاموشی زیادہ رہی، لیکن دل کے اندر ایک سوال
بار بار گونج رہا تھا۔ کیا یہ اجنبی کبھی میرا اپنا بن سکے گا؟ نایاب نے کمرے کی کھڑکی میں سے چاند کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ شخص میری تقدیر ہے تو میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے۔ ادھر احمد نے بھی بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا، کاش یہ لڑکی جان پائے کہ میرا دل اسی کے نام سے ہے۔ شادی کی رونقیں ختم ہو چکی، کہکوں اور ڈھول کی تھاپ کی جگہ اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ نایاب اپنے نئے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اندر سبھی رشتہ دار اور اہل خانہ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ کسی نے ماتھے پر گھڑی رکھی، کوئی دعائیں دینے لگا، مگر نایاب کے دل میں خوف اور گھبراہٹ کا طوفان تھا۔ یہ سب لوگ میرے اپنے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اجنبی رہیں گے؟ بہت سے سوال کرتی۔ امی جان نے نایاب کو کمرے تک پہنچایا۔ کمرہ وسیع تھا، پردے اور بیڈ کی چادر بالکل نئی، خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی، مگر نایاب کو یہ سب اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، امی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ امی نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بیٹی، ہر لڑکی کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب نے نظریں جھکا لیں، مگر دل پھر بھی مطمئن نہ تھا۔ احمد کمرے میں آئے تو نایاب نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ سنجیدہ مگر شائستہ، ان کی آنکھوں میں کوئی کہانی چھپی تھی۔ انہوں نے رسمی سا سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد بولے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بتا دیجیے گا۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا، مگر نایاب کو لگا جیسے ان الفاظ کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنے ہی خاموش ہیں یا پھر بس اجنبی رشتے کی جھجک ہے؟ رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، نایاب کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر چاندنی بکھری تھی۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہ میرا گھر ہے یا بس ایک قید خانہ جہاں میں اپنی مرضی بھول جاؤں گی؟ احمد نے آہستگی سے کہا، آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کر لیجئے۔ نایاب نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ دل میں ڈر بھی تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی۔ رات ڈھل گئی، مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نایاب نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ شخص سچ میں میرا ہمسفر ہے تو کیا کبھی یہ میرا دل بھی پڑھ پائے گا؟ ادھر احمد نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا، یہ اجنبی سی لڑکی میری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ ہے، لیکن کیا یہ مجھے کبھی قبول کرے گی؟ چاندنی میں ڈوبا ہوا کمرہ اور دو دل جو ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی فاصلوں میں بندھے تھے،
گویا قسمت کہہ رہی تھی ابھی کہانی شروع ہوئی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ نایاب آہستہ آہستہ احمد کے گھر کے ماحول سے مانوس ہو رہی تھی۔ سب کا رویہ اچھا تھا، مگر احمد اور اس کے درمیان ایک خاموشی کی دیوار حائل تھی۔ احمد صبح دفتر جاتے اور شام کو لوٹتے۔ کھانے کی میز پر بھی چند رسمی جملے، چائے لوں گا، کھانا اچھا ہے، شکریہ، بس اتنا ہی۔ نایاب دل ہی دل میں سوچتی، کیا یہ رشتہ صرف الفاظ کا محتاج رہے گا؟ کیا ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ ایک رات سب لوگ صحن میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے گونج رہے تھے، مگر نایاب خاموش تھی۔ احمد بھی پاس بیٹھے تھے، لیکن وہ بھی خاموش۔ دونوں کی نظریں کبھی کبھار مل جاتی اور فوراً جھک جاتی۔ نایاب کے دل نے کہا، کچھ تو کہیے، خاموشی کب تک؟ اور احمد کے دل نے کہا، کاش یہ جان پائے کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر رہا، بس ڈر رہا ہوں۔ کمرے میں واپس آ کر نایاب نے ہمت جمع کی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ احمد چونک گئے۔ پہلی بار نایاب نے خود بات چھیڑی تھی۔ وہ چند لمحے چپ رہے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر آہستگی سے کہا، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ نایاب کی آواز لرز گئی، کیونکہ آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں جتاتے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے معنی رکھتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ابھرا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں بولے، یہ میرا انداز ہے۔ شاید خاموشی میرے ساتھ جڑ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے لیے اہم نہیں ہیں۔ نایاب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دل میں ہلکی سی روشنی جاگی، مگر پھر بھی سوال باقی رہا، کیا یہ خاموشی کبھی ٹوٹے گی؟ نایاب بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ شخص میرا مقدر ہے تو مجھے اس کے دل کا دروازہ کھولنے کی طاقت دے۔ اور احمد کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، کاش یہ لڑکی جانتی کہ میرے دل کی ہر خاموشی میں اسی کا ذکر ہے۔